لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في شانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدوته وبرهانه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. صلوات پڑھے محمد وآلہ. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ سرکار سید الشہداء میں حاضر ہونے کا شرف عنایت فرمایا. مجالس امام عالی مقام میں شرکت کی سعادت کے لیے ملائکہ تمنا کرتے ہیں اور ان مجالس میں اللہ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے بھیجا ہے. یہ ایک توفیق ہے اور یہ ایک راز ہے میری کامیابی کا. انہی مجالس سے میں اپنی کامیابی اور نجات کا پروانہ لے کر اٹھتا ہوں، چونکہ حسین ابن علی کشتی نجات ہے. مجالس میں آئیے تو پروانے نجات کی تلاش میں ہوں. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ یہاں جو باتیں بیان ہوں وہ میرے دل کو بیدار کر دیں، وہ میری روح کو تازگی بخش دیں. ان کی وجہ سے میرے ایمان میں ایک تراوت، ایک نشاط آ جائے.
اور جذبہ عبودیت جو مجالس میں آنے سے پہلے تھا وہ بڑھ جائے۔ یہ ہے ان مجالس کا فائدہ اور ان مجالس کی برکات۔ کبھی انشاءاللہ بحث ہونی چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے کہ مجالس امام حسین کے فائدے کیا کیا ہیں، مجالس امام حسین کی برکات کیا کیا ہیں۔ ہم جو برکتیں اب تک سمجھتے ہیں وہ زیادہ تر برکتیں مادی سمجھتے ہیں، وگرنہ مجالس امام حسین کی برکات بہت زیادہ ہیں۔ یوں ہی نہیں امام معصوم مجالس امام حسین برگزار کرتے ہیں، امام معصوم شعراء کو بلاتے ہیں کہ ہمارے جد کا مرثیہ پڑھو۔ امام معصوم ان شعراء کو اپنا وہ لباس عطا کرتے ہیں جس میں آپ نے 1000 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے۔ آپ توجہ نہیں کر رہے ہیں کہ 1000 مرتبہ ہم کوئی آیت پڑھیں اس کا کیا معنی، کیا حقیقت کو ہم نے سمجھا۔ اگر امام معصوم نے کسی لباس میں 1000 ختم قرآن کیا ہو، 1000 رکعات نماز پڑھی ہو، وہ لباس کتنا متبرک ہو جاتا ہے، وہ لباس کتنا بابرکت ہو جاتا ہے۔ امام رضا اس لباس کو دعبل کو عطا کرتے ہیں کہ تم نے ہمارے جد کا مرثیہ پڑھا ہے، یعنی مجالس امام حسین کی عظیم برکات ہے۔ اور وہی برکت دیکھ لیجئے کہ اس مجالس امام حسین کی برکت کو لے کر آج ہم و آپ بیٹھ کر اس موضوع کے ذیل میں گفتگو کر رہے ہیں کہ عصر غیبت میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ پس مجالس اگر رسم و رواج ہوتی تو ہماری موجودہ ذمہ داریوں پر بحث نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا مجالس ہماری آج کی ضرورت ہے، اور اس آج کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے موضوع عشرہ یہ قرار دیا گیا کہ عصر غیبت میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ میرے عزیزو، میں اس لائق نہیں ہوں کہ اس موضوع کو کما حقہ بیان کر سکوں، لیکن منبر امام حسین علیہ السلام کی برکات ہیں جو ہمارے زبان سے، ہمارے لبوں سے کچھ جملے اور فکرے نکلتے ہیں۔ کل تک آپ کی خدمت میں جو ایک اہم چیز بیان کیا کہ عصر غیبت میں ایک منتظر کی ذمہ داریاں یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام کو پہچانے۔ معرفت امام ہماری ایک اہم ذمہ داری ہے، اور اس معرفت امام کے باب میں ہمیں قدم رکھنا ہوگا۔ اور انسان کی جو بھی ویلو ہے، میں پیغمبر کی حدیث کے ذیل میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ انسان کی قیمت، انسان کی ویلو نہ اس کی گاڑی سے ہے، نہ اس کے کپڑوں سے ہے، نہ اس کے گھر سے ہے۔ انسان کی قیمت پیغمبر کی نگاہ میں کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں اِنَّا اکثر الناس قیمتاً اکثرہم علماً واقل الناس قیمتاً اقلہم علماً۔ وہی معرفت پیغمبر فرماتے ہیں اگر کسی انسان کی قیمت دیکھنا ہو کہ اس کی کتنی ویلو ہے، اس کی کیا کنڈیشن ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کا کیا منصب ہے، تو اس کی گاڑی پہ نظر نہ کرو، اس کے کپڑوں پہ نظر نہ کرو، اس کے گھر پہ نظر نہ کرو، اس کی معرفت پہ نظر کرو۔ جتنی زیادہ معرفت ہے اتنی زیادہ ارزش اور ویلو ہے۔ اگر معرفت وقت کے امام کی ہو جائے تو جون جیسا غلام علیہ السلام بن جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ اگر وقت کے امام کی معرفت غلام کو ہو جائے تو وہ غلام اس بلندی پہ چلا جاتا ہے
کہ اس غلام کے سامنے ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ تم اس کے سامنے تسلیم ہو جاؤ، تم اس کے سامنے تواضع دکھاؤ، تم اس کے سامنے انکساری دکھاؤ۔ یہ ہے معرفت امام کہ اگر کسی کو ہو جائے، لیکن چونکہ یہ معرفت امام کے باب میں تھوڑے سے کنفیوژن جو ہیں، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اسے آپ کی خدمت میں حل کروں۔ دیکھیے، امام کو پہچاننا، امام کو جاننا، امام کی معرفت عصر غیبت میں میری ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے۔ امام کے بارے میں اگر مجھے معرفت نہ حاصل ہو تو میں خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ کل میں نے آپ کی خدمت میں وہ حدیث سرکار سید الشہداء پڑھی جس میں آپ سے جب سوال کیا گیا، یا ابا عبداللہ بے ابی انت و امی، اے میرے مولا، میری جان، میرے والد، میری ماں آپ پر قربان ہو جائیں، فما معرفت اللہ، مولا اتنا بتا دو خدا کی معرفت کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا، معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتو، معرفت اللہ یعنی معرفت امام، یعنی ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے وقت کے امام کی معرفت رکھنا معرفت خدا ہے۔ اب یہ معرفت کس حد تک ہمارے اور آپ کے پاس ہے؟ دیکھیے، روایات کو کبھی کبھار ہم دین کو باز کر کے نہ لیں، دین کے کچھ حصے کو مانیں، کچھ حصے کو نہیں مانے۔ ہوتے ہیں بہت سے لوگ، یہ بنی اسرائیل کی صفت تھی کہ وہ دین کے بعض حصے کو قبول کرتے تھے اور بعض کو قبول نہیں کرتے تھے۔ ہم تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ تمام دین کو اسی طرح قبول کریں گے جس طرح پیغمبر لے کر آئے ہیں۔ لہذا معرفت امام کے باب میں بھی جو احادیث ہیں نا، انہیں ایک ساتھ جمع کر گفتگو ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امام مہربان ہیں، امام کریم ہیں، امام سخی ہیں۔ وہ نہ ہوں تو ہم اس دنیا میں باقی نہیں رہ سکتے۔ آپ دعا میں پڑھتے ہو، بِیُمْنِهِ رزق الورا، تمام مخلوقات کا رزق آپ کا صدقہ ہے، یعنی ہم زندہ ہیں تو آپ کی وجہ سے۔ لولا الحجہ لساخت الارض ما اہلہا، ہماری سانسیں جو چل رہی ہیں وہ آپ کی مرہون منت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امام مہربان، شفیق، شقیق، یہ روایت ہے۔ ایک روایت میں، چونکہ معرفت امام کا باب ہے، میں آپ کو روایات امام کو بتائیں کہ امام کسے کہتے ہیں۔ امامت کی ڈیفینیشن اگر آپ کو جاننا ہے، مجھ جیسے جاہل سے نہ جانیے، امام سے پوچھئے کہ مولا امام کسے کہتے ہیں۔ ایک مقام پر امام رضا علیہ السلام امام کی صفت بیان کرتے ہیں، الامام الانیس الرفیق والوالد الشفیق والاخ الشقیق والام البرہ بالولد الصغیر۔ امامت کی ڈیفینیشن امام رضا، بھی معرفت کا باب ہے نا، ہمیں طے کرنا ہے۔ میں ایک عجیب منظر تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں تاکہ وہ میسج اور پیغام آپ کی خدمت میں جمع کروں اور ان دو روایات کو الگ الگ گفتگو ہو۔ امام کسے کہتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں الامام الانیس الرفیق، امام ایک بہترین دوست ہے۔ رفیق کسے کہتے ہیں؟ دوست کو کہتے ہیں، ایسا دوست جو انیس ہے، مددگار ہے، مونس ہے، الانیس الرفیق۔ پھر اس کے بعد مولا امام کسے کہتے ہیں؟ دوسری کوالٹی الوالد الشفیق، ایک مہربان باپ کی طرح ہے۔ امام ایک بہترین دوست کی طرح، ایک مہربان باپ کی طرح، والاخ الشقیق، ایک سگے بھائی کی طرح۔ میں آسان ترجمہ کر رہا ہوں، ایک سگے بھائی کی طرح۔ والام البرہ بالولد الصغیر،
امام ایک ماں کی طرح ہے جس ماں کا ایک چھوٹا بچہ ہو. مائیں ہوتی ہیں نا جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، مائیں تو ہر عمر میں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں، لیکن اس خاص عمر میں جو روایت میں بتایا گیا ہے، آپ دیکھتے ہیں یہ ہمارے گھروں میں بھی کبھی کبھار ہوتا ہے، جو بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کی جانب زیادہ دھیان ہوتا ہے، پھر جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کی جانب کم دھیان، محبت کم نہیں ہوتی. میں اپنے بچوں سے یہیں سے عرض کروں، تمہارے ماں باپ تم سے محبت کم نہیں کرتے، لیکن یہ چھوٹا بھائی یا چھوٹی بہن جو ابھی اس دنیا میں آئی ہے، اس کی جانب توجہ زیادہ دینا ضروری پڑتا ہے تو وہ توجہ زیادہ ضروری کرتے ہیں، وگرنہ تم سے وہ کم محبت نہیں کرتے. یہاں پر جو مسئلہ آیا امام الام البرہ، امام اس ماں کی طرح ہے، کیسے؟ بالولد الصغیر. اب اس روایت کو تھوڑا رکھیے اور تھوڑا برداشت کریے اس تمہیدی گفتگو کو، میں ایک الگ منظر تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. بس امام مہربان، امام والد شفیق کی طرح، امام شقیق بھائی کی طرح، امام ماں کی طرح، یہ ہو گیا مہربانی امام. اور آئیے واقعات دیکھیے تو واقعاً اس پوری روایت سے اگر آپ نچوڑ نکال سکتے ہیں تو یہ ہوگا کہ امام ہم سے غافل نہیں رہتے. ہر لمحہ ہماری یاد میں ہوتے. میں نے روایت دیکھا ہے، بعض اوقات وقت نہیں ہوتا تو وہ روایت نہیں پیش کرتا، وگرنہ جتنی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں وہ باتیں روایت کے ذیل میں پیش کر رہا ہوں. ایک مقام پر امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھ سے نقل کیا ہے. روایت دیکھیے کیسے آ رہی ہے، چھٹے امام روایت کو نقل کر رہے ہیں. نقل کس سے کر رہے ہیں؟ اپنی والدہ سے. فرماتے ہیں کہ میری ماں نے فرمایا میرے والد اپنے چاہنے والوں کے لیے شب و روز میں 1000 مرتبہ دعا کرتے تھے. کتنی مرتبہ؟ 1000 مرہ، 1000 مرتبہ امام اپنے چاہنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں. پتہ نہیں یہ مسئلہ تھوڑا محسوس کیجئے، 1000 مرتبہ وقت کا امام اپنے چاہنے والوں کے لیے دعا کرتا ہے، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی وہ آپ سے غافل نہیں ہیں. آپ سمجھتے ہو کہ آپ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو، وہ تم سے کتنی محبت کرتے ہیں اس کا اندازہ ہی آپ نہیں لگا سکتے. ابن شہر آشوب کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، ایک رائٹر ہے. اس نے ایک روایت نقل کی ہے، جو روایت موسیٰ ابن سیار سے روایت ہے. موسیٰ ابن سیار نقل کرتے ہیں کہ میں امام رضا علیہ السلام کے ہمراہ شہر طوس سے، جہاں پر شہر طوس ہم کہتے ہیں نا وہ ایران کا مشہد مقدس، لیکن وہ طوس اس وقت بہت بڑا تھا. کم شہر طوس سے تھوڑا باہر نکلے، یعنی دیہاتوں کی طرف تھوڑا نکلے، تو وہاں پر ایک جگہ سے رونے کی آواز آ رہی تھی. کہا ہم نے جب رونے کی آواز کو محسوس کیا تو دیکھا کہ سامنے سے ایک جنازہ آ رہا ہے. امام میرے ساتھ تھے. ابھی جب میں نے امام کی جانب نگاہ کی تو میں نے دیکھا کہ امام اب اپنی سواری پر نہیں ہے. میں نے دیکھا میرا مولا کہاں گیا؟ کا عجیب منظر میں نے دیکھا. مولا نے جنازے کو اپنے آپ سے اس طرح لپٹایا ہوا تھا جیسے ایک ماں اپنے بچے کو لپٹائے ہوئے ہوتی. توجہ فرمائیے گا، جیسے ایک ماں. اور اس چیز کو بھی ذہن میں رکھ کے کہ تمام ائمہ کی سیرت ایک ہے، ایسا نہیں کہ امام رضا کی سیرت الگ ہے، امام زمان کی سیرت الگ ہے. یہ سب کے سب نور واحد ہیں، سب کی سیرت ایک ہے، سب کا شیوا ایک ہے. کا اس طرح لپٹائے ہوئے تھے مولا جنازے کو جیسے ماں اپنے لال کو لپٹاتی ہے.
کہ میں امام کے قریب پہنچا تو امام نے، موسیٰ ابن سیار کہتے ہیں، امام نے میری جانب مخاطب ہو کر کہا، موسیٰ ابن سیار، ہمارے چاہنے والے میں سے اگر کوئی اس دنیا سے چلا جائے اور اس کے جنازے میں تم شرکت کرو تو تمہارے تمام کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب یہ بھی ایک پیغام اور میسج ہے۔ کبھی کبھار ہمیں کسی مومن کے مرنے کی خبر آتی ہے تو ہم رشتہ داریاں، آشنائی، پہچان دیکھتے ہیں، جبکہ سب سے بڑی آشنائی اور پہچان یہ ہے کہ وہ مولا کا چاہنے والا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اس جگہ پر توجہ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے سماج میں کبھی کبھار اگر آپ کے پاس وقت ہو، آپ اس کے جنازے میں شرکت کرنے جا رہے ہو تو فقط اس کا فائدہ نہیں ہے، آپ کا فائدہ۔ اگر معصوم کی بات پر ہم بھروسہ کرتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے چاہنے والے کی تشییع جنازہ میں جاتا ہے تو اس کے سارے گناہ اس طرح معاف ہو جاتے ہیں کہ گویا آج اس نے ولادت پائی ہے۔ اب توجہ کریے گا، انہوں نے موسیٰ ابن سیار سے مخاطب کر کے مولا نے یہ جملہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ ابن سیار کہتے ہیں اب لوگ جنازے کو لے کر قبر کے قریب پہنچے، امام نے مجمع کو ہٹایا، جنازے کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ میں دو مرحلے چونکہ ذکر کر رہا ہوں، بہت اطمینان سے ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک نتیجہ دے سکوں۔ امام نے سینے پہ ہاتھ رکھا، جنازے کو مخاطب کر کے کہا تمہیں جنت مبارک ہو، تمہیں جنت مبارک ہو۔ اس کے بعد امام کا جملہ ہے اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب وحشت کی ضرورت نہیں ہے، اب ترس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جملہ امام نے اس سے کہا۔ راوی کہتا ہے مولا نے فلاں ابن فلاں کہہ کے اسے پکارا، یعنی اس کا بھی نام لیا، اس کے والد کا بھی نام لیا۔ موسیٰ ابن سیار کہتے میری حیرت کا کوئی اندازہ نہیں رہا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس دیہات میں اس سے پہلے مولا کبھی آئے نہیں ہیں۔ میں نے کہا میرے آقا، میرے مولا، میرے سید، آپ یہاں پہلی مرتبہ آئے ہو، آپ اس شخص کو پہچانتے نہیں ہو، آپ اسے فلاں ابن فلاں کہہ کر مخاطب کرتے ہو۔ آپ نے دیکھا کوئی مولوی اگر تلقین پڑھنے جاتا ہے جنازے کی تو نام لکھ کے دینا پڑتا ہے کہ کون ابن کون۔ یہاں پر امام نے فلاں ابن فلاں کہہ کر مخاطب کیا۔ راوی کہتا میں نے پوچھا مولا کیسے؟ مولا نے فرمایا موسیٰ ابن سیار تم کیا سوچتے ہو، ہمارے چاہنے والوں کے اعمال ہر صبح و شام ہمارے پاس پیش کیے جاتے ہیں، اور اگر ان کے نام اعمال میں کوئی تقصیر ہوتی ہے، کوئی کمی ہوتی ہے تو ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اور اگر کوئی نیک عمل ہوتا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کا اجر بہت زیادہ دے۔ یہ مرحلہ واضح ہو گیا، یعنی مولا آپ سے غافل نہیں ہے، ہر لمحہ وہ آپ کی فکر میں ہیں، آپ سے غفلت کبھی وہ نہیں برتتے۔ آپ دیکھ لیجئے، اندازہ لگا لیجئے کس قدر انہیں ہم سے محبت ہے۔ حتیٰ ایک اور روایت بھی آپ کی خدمت میں نقل کر دوں اور مرحلے کو آپ کو ایک ساتھ بیان کروں۔ وہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، چھٹے امام کا زمانہ۔ دیکھیے اس کو اندازہ لگائیے کہ اہل بیت کبھی بھی آپ سے یہ معرفت ہے، ہاں امام کی معرفت ہے، پہچانو کہ وہ تمہاری نسبت کتنی محبت رکھتے ہیں۔ چھٹے امام کے زمانے میں ایک شخص ہے جو مولا سے محبت کرتا ہے، لیکن ایک بہت بری عادت اس شخص کے اندر کیا ہے معلوم ہے؟ شراب خوار ہے، شراب پیتا ہے۔ امام سے محبت بھی ہے، شراب بھی پیتا ہے۔ امام کا جو جلسہ درس ہوتا تھا، جہاں پر امام
اپنے چاہنے والوں سے گفتگو کرتے تھے، بلا ناغہ امام کے جلسے درس میں آتا تھا۔ کرتا کیا تھا؟ اپنی سمجھ سے، ہر آدمی کی اپنی ایک معرفت ہوتی ہے، اس کو یہ لگتا تھا کہ میں منہ وغیرہ قاعدے سے دھو لوں گا، کلی وغیرہ کر لوں گا تو شراب کی مہک کا احساس مولا کو نہیں ہوگا، اپنی معرفت ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں مولا تو ہمارے دل کی باتوں سے آگاہ ہیں۔ بہرکیف یہ برابر آتا تھا مولا کے جلسے درس میں، لیکن ایک مرتبہ یہ شخص کا سامنا امام سے کہاں ہوا معلوم ہے؟ ایک ایسی گلی میں، بعض گلیاں ہوتی جس میں ایک طرف راستہ ہوتا ہے، آگے جائیے تو پیک ہے، یہ کسی گھر سے نکلا تھا اور گلی کے اس طرف کون تھے؟ امام عالی مقام تھے۔ اب یہ شراب پیا ہوا انسان اب تک جاتا تھا تو اپنی معرفت کے لحاظ سے اس کو لگتا تھا کہ میں منہ دھو لوں گا تو امام کو محسوس نہیں ہوگا۔ یہ گلی میں نکلا، سامنے سے اس نے مولا کو دیکھا، اب کیا کرے؟ سخت ہے، حیرت میں۔ یہ بھی انسان کے اندر یہ ندامت کا جذبہ اے کاش ہونا چاہیے، جب میں غلط کام کروں نا تو میرے اندر یہ ندامت کا مرحلہ آئے تاکہ توبے کی جانب میرے قدم بڑھ سکیں۔ اس نے دیکھا اب کیا کروں، وہاں سے امام، یہاں میں، کوئی راستہ بھی موجود نہیں ہے۔ اب اسے کچھ جب نہیں سمجھ میں آیا تو اس نے اپنا چہرہ پھیر لیا، ایک دیوار کی طرف کر لیا، ہوتا ہے بہانے سے اپنا کپڑا صحیح کرنے لگا یہ وہ۔ وہاں سے امام جب داخل ہوئے، یہ بیچارہ اپنے لحاظ سے سوچ رہا تھا امام گزر جائیں گے۔ امام نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، امام نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور ایک جملہ فرمایا، وہ نصیحت اور میسج ہے۔ امام نے فرمایا دیکھو جس حالت میں بھی ہونا کبھی ہم سے رخ مت پھیرنا، تھوڑا سے توجہ فرمائیے گا، جس حالت میں بھی ہونا ہم سے رخ مت پھیرنا، یعنی امام پیغام دے رہے ہیں تمہاری نجات کے اسباب تو ہم ہیں، آج اس عمل گناہ میں مرتکب ہو تو پھر ہمارے ہی ذریعے اس عمل سے نکلو گے، یعنی گناہوں کی وادی سے جو نکلو گے وہ ہم سے وابستگی میں نکلو گے۔ اگر ہم سے رابطہ توڑ دیا تو پھر کہاں تمہارے لیے یہ چانس رہ جاتا ہے کہ تم یہاں سے نکل پاؤ، لہذا کبھی ہم سے رخ مت موڑنا۔ یہ مرحلہ ہوا، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، محبت، شفقت، الفت، عطوفت امام، یہ ہو گئی معرفت کا ایک مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، معرفت کبھی آدھی ادھوری نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، ارے ائمہ ہمیں کچھ ہونے نہیں دیں گے۔ توجہ فرمائے، وہی مرحلہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ معرفت کہاں مکمل تو نہیں ہو سکتی، لیکن معرفت کو ادھوری تو مت سیکھو۔ شفقت امام، رحمت امام سب اپنی جگہ، لیکن آپ یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ امام عالی مقام کبھی حکم خدا کو ہمارے لیے پامال نہیں کریں گے۔ یہ مرحلے کو جلدی جلدی آپ سمجھ لیجئے کہ حکم خدا اگر ہے تو کیا امام معصوم اس حکم خدا کو ہمارے لیے پامال کرے گا؟ کیا امام معصوم رضا خدا کے خلاف کوئی عمل کر سکتا ہے؟ آپ کی خدمت میں کل وہ روایت جو میں نے پیش کیا تھا، ایک روایت یہ بھی پیش کیا، اسی کے مقابلے میں ایک روایت اور پیش کروں تاکہ پھر دونوں کو جمع کر کے نتیجہ لے لیجئے۔ سرکار سید الشہداء کو جب کوفے والوں نے خط لکھا اور مولا نے جواب خط لکھا تو امام نے وہاں پر امامت کی ڈیفینیشن کیا بتایا؟ کہ وَمَا الْإِمَامُ إِلَّا الْعَامِلُ بِالْكِتَابِ۔ توجہ فرما رہے ہیں، امام اسے کہتے ہیں جو کتاب خدا پر عمل کرتا ہے، وَالْآخِذُ بِالْقِسْطِ، عدالت کی بنیاد پر عمل کرتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ارشاد ہوا؟ فرمایا کہ امام الدائن بالحق، امام کیا ہیں؟
حق کے ہمراہ ہیں، والحابس نفسہ علی ذات اللہ، امام نے اپنی تمام مرضی کو رضا الہی میں فنا کر دیا۔ اب ان دونوں روایتوں کو ہمیں ملانا پڑے گا تاکہ صحیح معرفت امام ہمیں حاصل ہو جائے۔ میرے دوستو عزیزو، ایک طرف امام شفیق، شقیق، رفیق، ماں کی طرح، دوسری طرف سے امام کیا ہیں؟ امام عادل، آخذ بالقسط، الدائن بالحق، حابس نفسہ علی ذات اللہ۔ اب ان دونوں مرحلوں کو دیکھیں، امام کہتے کسے ہیں؟ امام وہ ہے جو صفات خدا کا مظہر ہو۔ خدا ارحم الراحمین بھی ہے اور شدید العقاب بھی ہے۔ دونوں مرحلے آپ کو یاد ہیں، میں بہت تیزی کے ساتھ یہاں کہیں رکنا نہیں چاہتا۔ خدا ارحم الراحمین بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے۔ رحم بھی سب سے زیادہ ہے، لیکن معصیت کرو گے تو عقاب ہے یا نہیں؟ اس کا تو انکار نہیں ہے۔ امام کون ہے؟ امام مظہر صفات خدا ہے۔ امام شفیق بھی ہے، لیکن بات اگر حکم خدا کی آ جائے گی تو امام حکم خدا کو پامال نہیں ہونے دے گا۔ اے کاش یہ میری بات آپ تک پہنچ جائے کہ اگر بات حکم خدا کے اجرا کی آ جائے کہ حکم خدا جاری کرنا ہے، اب جس امام کا ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم اس امام کو اپنے رنگ میں ڈھالنا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو اس امام کے رنگ میں ڈھالنا چاہتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے، انتظار کے زمانے میں، غیبت کے زمانے میں میری پوری کوشش یہ ہو کہ میں جو کچھ بھی کروں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ آئیں میرے رنگ میں ڈھل جائیں، تو پھر اس کا مطلب ہم نے انتظار نہیں کیا۔ میری پوری ذمہ داری تھی کہ اپنے امام کے ان دونوں رخ کو پہچانتا کہ شفیق بھی ہیں، شقیق بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن عامل بالکتاب ہیں، الآخذ بالقسط ہیں، الدائن بالحق ہیں۔ اب میں کیا چاہتا ہوں؟ میں اپنے امام کو اپنے رنگ میں ڈھالنا چاہتا ہوں یا میں امام کے رنگ میں اپنے آپ کو ڈھالنا چاہتا ہوں؟ تو یاد رکھنا، وہ ہمارے رنگ میں ڈھلنے والے نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں آیہ تطہیر نے آ کر گواہی دی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نجاستیں ان کے قریب نہیں جا سکتی، معلوم ہوا ان کے قریب جانا ہے تو اپنے وجود کو پاک کرنا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ وہ مقتدا ہیں، میں مقتدی ہوں، وہ امام ہیں، میں معموم ہوں۔ انہیں نہیں کہا گیا کہ مجھے فالو کریں، مجھے کہا گیا کہ میں ان کو فالو کروں۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ انہیں نہیں کہا گیا کہ وہ تمہاری اطاعت کریں، تمہیں کہا گیا کہ تم ان کی اطاعت کرو۔ پس بدلنا ان کو نہیں ہے، بدلنا ہم کو ہے کہ ہم اپنے وجود میں وہ کیپیسٹی پیدا کریں کہ کل جو امام عادل آئے تو اس امام عادل کی عدالت کو برداشت کر سکیں، اس امام عادل کے خواہشات خدا کے مطابق اس کے ساتھ چل سکیں۔ اگر ہم نے امام کو نہیں پہچانا تو ہم تو اپنے رنگ میں ڈھلے ہیں اور سوچتے یہ ہیں کہ ہم جو کریں
وہ تائید کر دیں گے تو یہ پھر وہم و گمان ہوگا، پھر ایسا نہ ہو جائے کہ بلا تو رہے ہو لیکن ساتھ چل نہ پاؤ۔ ایک صلوات پڑھے محمد والم۔ وہ کبھی حکم خدا کی نافرمانی نہیں کریں گے، وہ کبھی حکم خدا کو جاری کرنے میں دو دل نہیں ہوں گے۔ مجھے سدھرنا ہوگا، مجھے بدلنا ہوگا، جب پہچانوں گا ان کو تو میں بدلوں گا، وہ نہیں حکم خدا۔ میں آپ کو مثال دوں اور آپ سمجھو، واقعاً گزشتہ تاریخ ہمارے لیے بہت درس اور عبرت اور میسج رکھتی ہے۔ ایک امام علی علیہ السلام کے خاص صحابی ہیں جن کا نام کیا معلوم ہے؟ ابو الاسود دوئلی۔ یہ کون ہے معلوم ہے؟ یہ برجستہ عالم ہے، بہترین عالم، فدائی علی، عاشق علی صحیح معنوں میں۔ یہ قرآن پر جو آپ زیر زبر دیکھتے ہو نا، یہ قرآن پہ زیر زبر کس نے کیا؟ مولانا نے قانون بتایا، اس قانون کے مطابق قرآن پر زیر زبر ابو الاسود دوئلی نے لگایا، یعنی امام کے خاص اصحاب میں سے ابو الاسود دوئلی ہیں۔ عاشق ہے علی کا، اور میرے جیسا عاشق نہیں، واقعاً عاشق علی ہے، واقعاً عاشق علی، واقعاً محب علی ہے، واقعاً شیعہ علی ہے۔ امام کی جب ظاہری خلافت کا دور آیا نا تو امام نے انہیں قضاوت کی پوسٹ دیا۔ کون سی پوسٹ دیا؟ قضاوت کی، قاضی بنا دیا۔ یہ بیچارے ابھی قضاوت کی پوسٹ پائے تھے، تھوڑا دن کام کرتے ہوا تھا، امام نے ان کو معزول کر دیا، ان کے عہدے سے ہٹا دیا۔ کہاں سے ہٹا ہے ان کو؟ ان کے عہدے سے ہٹا۔ ابھی بہت دن کام کرتے ہوئے اپنی زبان میں کہا جائے کہ ابھی صحیح آفس کے ٹیبل وغیرہ صحیح ہو رہے تھے کہ آپ کا جو ہے لیٹر آ گیا کہ آپ سسپینڈ ہو گئے ہو، آپ معزول ہو گئے۔ معمولی شخص نہیں ہے ابو الاسود دوئلی۔ میں آپ کو جس جانب لے جانا چاہ رہا ہوں شاید آپ متوجہ ہو جائیں۔ ابو الاسود دوئلی عاشق مولا ہے، عاشق مولا، محب علی ہے۔ پوسٹ دیا قضاوت کی، اس کے بعد مولا نے کچھ دنوں میں، 2-4 دنوں میں برخاست، پوسٹ سے ہٹا دیا۔ یہ بیچارے دوڑے دوڑے مولا کے پاس آئے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، اپنی زبان میں کہا جائے کہ وہ سیاہی جس سے آپ نے مجھے لکھا تھا قاضی بننے کو، وہ تو مولا ابھی سوکھی نہیں تھی کہ آپ نے مجھے میری پوسٹ سے ہٹا دیا۔ کہا مولا کوئی خطا ہو گئی، کوئی انحراف آ گیا ہے، کوئی برائی آ گئی ہے، توجہ فرمائیے گا، میں وہ 2 زاویے معرفت کے جمع کرنا چاہتا ہوں۔ کہ مولا کوئی برائی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی پرابلم مجھ میں آ گئی ہے، کوئی انحراف آ گیا ہے؟ کہ نہیں، اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن صوتوں کا یعلو صوت الخصمین، تم بہت اچھے آدمی ہو، اپنی زبان میں کہا جائے تم بڑے نیک آدمی ہو، تم میرے اچھے محب ہو، لیکن قضاوت والا مسئلہ تم سے حل نہیں ہونے والا۔ کیوں مولا؟ کا لیکن صوتوں کا یعلو صوت الخصمین، جب تمہارے پاس کوئی کیس آتا ہے نا تو جو بیچارے لے کر آتے ہیں ان سے زیادہ اونچی آواز میں تم خود ہی بات کرتے ہو، تو جب اونچی آواز میں تم بات کرو گے تو تمہارا حکم وہ بیچارہ ڈر کے مان لے گا۔ ہوتا ہے نا، آپ ایک دم غصے سے کسی سے بات کریے تو ہو سکتا ہے دل سے ایکسیپٹ نہ کر رہا ہو، لیکن چونکہ آپ نے اونچی آواز میں بات کر دیا تو بیچارہ ڈر کے، امام نے کہا نہیں، اب تم قضاوت کے لائق نہیں ہو، چونکہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں قاضی کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی آواز خصمین سے اوپر ہو، لیکن چونکہ تمہاری آواز مدعی سے اوپر تھی لہٰذا میں نے تمہیں اس منصب سے ہٹا دیا۔ مسئلے کو اگر آپ سمجھ سکے ہوں، میں یہ کہہ رہا تھا امام شفیق ہیں، امام رحیم ہیں، امام کریم ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اگر بات حکم خدا کی آ جائے تو علی حکم خدا کو اجرا کرنے میں کبھی سستی نہیں دکھائیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وال۔ پوری تاریخ آپ پڑھیے، بات اگر حکم خدا کی آ جائے، بات اگر
احکام خدا کی آ جائے، بات اگر حق کے خدا کی آ جائے، پیغمبر سے شکایت کیا لوگوں نے، معلوم ہے مولا کائنات کی کس بارے میں شکایت کیا؟ یہ واقعہ میں نہیں نقل کرنا، بہت تفصیلی واقعہ، یمن سے کچھ کپڑا وغیرہ مال غنیمت کے طور پہ ملا تھا۔ مولا یمن میں ایک لشکر کے ساتھ گئے تھے، اور چونکہ مولا کو خبر ہوئی کہ حجۃ الوداع کے لیے پیغمبر نکلے ہیں، تو مولا نے وہاں پر جو لشکر ساتھ گیا تو ان میں سے ایک کو امیر کاروان بنا دیا، کہا تم بعد میں لے کر آنا، میں نہیں چاہتا کہ مناسک حج جو ہے پیغمبر کے ساتھ میرے چھوٹیں، لہذا میں جلدی یہاں سے جا رہا ہوں، تم سے ملاقات مکے میں ہوگی۔ مولا مکے پہنچے تو یہ جو لشکر مولا چھوڑ کے آئے تھے نا، وہ یمن کا کپڑا بڑا اچھا مانا جاتا تھا۔ مولا نے جب اس لشکر کو دیکھا نا تو اس میں سے بعض لوگ وہ یمن کا کپڑا وغیرہ جو ہے پہن کے آئے تھے۔ مولا نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یا علی مال غنیمت تھا، ہم نے پہن لیا۔ مولا نے فرمایا یہ کپڑا پہن کر تمہیں داخل نہیں ہونا ہے، توجہ فرمائیے گا، میں انشاءاللہ آخر میں آپ کو نتیجہ ضرور دوں گا ان تمام تمہیدات کے بعد۔ مولا نے فرمایا بالکل حق نہیں ہے کہ یہ کپڑا پہنو۔ کہا کیوں مولا؟ کہا یہ بیت المال ہے، پہلے پیغمبر کے حوالے ہو، پھر اس کے بعد پیغمبر کے ہاتھوں سے تقسیم ہو، تب جا کر اس پر تمہارا حق آئے گا۔ جب تک پیغمبر کے ہاتھوں تک یہ مال نہیں چلا جاتا اس وقت تک یہ تمام مسلمین کا حق ہے، تمہیں پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ لوگوں کو وہ کپڑا اتارنا پڑا، بہت توجہ فرمائیے گا۔ اب یہ لوگ گئے پیغمبر کے پاس، پیغمبر سے کہا، اپنی زبان میں کہوں، یا رسول اللہ علی نے بڑی انسلٹ کر دی، علی نے ہماری بڑی توہین کر دی۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا ایسا ایسا پورا ماجرا ہوا، پیغمبر نے وہاں پر علی کی زندگی کا اصول بتایا۔ کہا تم اپنی زبانوں کو علی کے لیے شکایت کے لیے نہ کھولنا، زبان کھولو علی کے لیے تو علی کی مدح کرنا۔ اور اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں انہو خشن فی ذات اللہ، تم نے علی کو جانا کیا ہے؟ اگر بات خدا کے حق کی آ جائے تو علی سے زیادہ غضب کرنے والا کوئی نہیں۔ تو جو فرما رہے ہیں، مرحلے کو دیکھ رہے ہیں، مولا کائنات ہیں۔ میں نے عجیب واقعہ، کبھی مولا کی سیرت کو پڑھیے نا، اس کے بعد معرفت امام ہوگی، اس کے بعد سمجھو گے کہ کس علی کا انتظار کر رہے ہو۔ مولا متقیان کہ گھر میں ایک شخص مہمان آیا، اب امام سے زیادہ تو مہمان نوازی کوئی نہیں جانتا نا، انبیاء اولیاء امام یہی تو مہمان نوازی کا انہوں نے درس دیا۔ ایک شخص آیا مولا کے گھر مہمان، کچھ دن اس نے مولا کے یہاں قیام کیا۔ مہمان تو حبیب خدا ہے، ہم شاید زبان سے کہہ دیں لیکن مولا اس حقیقت کو جانتے ہیں۔ وہ مہمان کچھ دنوں تک تھا مولا کے گھر میں۔ ایک دن مولا کو جانا پڑا، وہ جہاں پر فیصلے ہوتے تھے قضاوت کی جگہ پر گئے تو مولا نے دیکھا وہی مہمان جو میرے گھر میں ٹھہرا ہوا ہے وہی یہاں پر چلا آیا۔ مولا نے کہا تم یہاں کہاں؟ تمہارا کوئی نزاع، تمہارا کوئی جھگڑا ہے؟ تم نے کوئی دعویٰ کیا ہے؟ کہاں مولا میرا ہی جھگڑا ہے۔ مولا نے فرمایا سب سے پہلے کچھ دنوں کے بعد ہمارے گھر سے تم نکلو، آج تو یہ فیصلہ ہی نہیں ہوگا، آج یہ فیصلہ ہونے والا نہیں ہے، کچھ دنوں بعد میں آ کر قضاوت اور فیصلہ کروں گا۔ تم پہلے میری مہمانی سے نکلو، اس کے بعد تم مدعی بن کر آنا، علی قاضی بن کر آئے گا تو فیصلہ ہوگا۔ چونکہ علی کے رسول نے کہا ہے کہ اگر دو لوگ دعویٰ کریں تو کسی ایک کی میزبانی نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ ان سے علی کے تعلقات ہیں، فیصلہ اس لیے یہاں گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب ان دونوں جلووں کو میں نے امام کے آپ کی خدمت میں، ہر دو تجلی کو آپ کی خدمت میں ذکر کیا، رحمت بھی عدالت بھی۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اب میں اپنے آپ کو معرفت امام کے باب میں لے آؤں کہ میں جس امام کا انتظار کر رہا ہوں اس کی سیرت کیا ہے۔ امام زمان کی سیرت مولا کائنات سے کچھ الگ ہوگی، آپ کہہ سکتے ہو وہی سیرت ہے نا، وہی سیرت ہے۔ مجھے کیا کرنا ہوگا وہ نہیں بدلیں گے، وہ نہیں بدلیں گے۔ یاد رکھنا ان کو
بدلنے کی کوشش نہ کرنا، وہ انسان کامل ہیں، انسان کامل نہیں بدلتا، انسان ناقص کو کمال کی منزلیں طے کرنی ہوتی ہیں۔ توجہ فرمائیں، انسان کامل تھوڑی نہیں بدلے گا، انسان کامل تو انسان کامل ہے، وہ مرحلہ معراج پر ہیں، تمہیں اوپر جانا ہے۔ ہمارا پورا پرابلم کیا ہے؟ ہم خود اوپر نہیں جانا چاہتے، ہم چاہتے ہیں وہ نیچے آئیں۔ یہ تو نہیں ہوگا نا۔ مولا سے کسی نے کہا کہ جانے دیجئے، بعضوں نے تو آ کر یہاں تک مولا سے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو، ابھی نئی نئی آپ کی حکومت آئی ہے، آپ تو سب کا پگاری کاٹ دے رہے ہو، اپنی زبان میں کہا جائے، آپ سب کو برابر بانٹ رہے ہو، یہ کسی کو 3 درہم دیتے تھے، کسی کو وہ لوگ 300 درہم دیتے تھے۔ پرانے والوں پہ عمل ہوتا ہے نا، جب آپ کی نئی نئی حکومت ہو تو تھوڑا سے لوگوں کو اپنا حامی بنانے کے لیے کچھ لوگ جو بہت زیادہ یہاں پر مثلا ان کا رسوخ ہونا، جن کے تعلقات زیادہ ہوں، تو ان کو تھوڑا سمجھانے بجھانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے، ان کو کچھ دنوں تو کم سے کم زیادہ دو۔ وہ جن کی عادت پڑ گئی تھی مال حرام کھانے کی، ایک بیگ آپ ان کے منہ سے لقمہ چھین لو گے تو بڑا سخت ہو جائے گا۔ مولا نے اعلان دوسرے دن اعلان کیا کہ بیت المال سے اگر کسی نے 1 درہم بھی بعنوان ظلم لیا ہوگا اور اس درہم سے اس نے اپنی بیوی کا مہر ادا کیا ہوگا تو میں وہ درہم بھی واپس لے لوں گا۔ اب اتنی سخت اسپیچ آپ سمجھ سکتے ہو کتنے لوگ ساتھ رہ پائیں گے؟ یہ بھی انشاءاللہ ایک ٹاپک اگر حیات رہی تو کبھی عرض کروں گا۔ عوامل غربت امام علی کیا ہیں؟ علی تنہا کیوں رہ گئے؟ علی نے کبھی کسی پر ظلم کیا تھا؟ علی نے کبھی کسی پر زیادتی کیا تھا؟ علی تو جو مال غنیمت کے عنوان سے علی کو ملتا تھا، علی کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا، وہ مال بھی مسلمانوں کو بانٹ کر چلے آتے تھے۔ تو جو فرما رہے ہیں، ایک فقیر کے ساتھ بیٹھ کر وقت کا امیر یہ کہتا ہو کہ ایک بھائی کے ساتھ بیٹھا ہے، ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ہے، اس امام کے اتنے مخالفین کہاں سے آ گئے؟ اس امام کو لوگوں نے تنہا کیوں چھوڑ دیا؟ یہ سوال ہے یا سوال نہیں ہے؟ یہ خود ایک اشرے کا موضوع ہے کہ مولا کی غربت کے عوامل کیا ہیں، کیوں علی تنہا رہ گئے؟ انہی وجوہات کی بنا پر علی نے کہا نہیں یہ تو طریقہ نہیں ہوا، یہ پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے، میں عامل بالکتاب ہوں، میں کتاب خدا پر عمل کروں گا، میں سنت پیغمبر پہ عمل کروں گا، جسے میرے ساتھ آنا ہو وہ آئے۔ علی اس صراط پیغمبر سے منحرف ہونے والی ذات کا نام نہیں ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے مولائے کائنات کو کیوں ایکسپٹ نہیں کیا؟ معلوم ہے آپ نے فقط یہی سنانا کہ جب مولا کی بیعت ہو رہی تھی تو مجمع زیادہ تھا، بیعت توڑنے والوں کا بھی مجمع کم نہیں تھا، جس نے جتنی جلدی بیعت کی تھی اس نے اتنی جلدی بیعت توڑ دی، چونکہ معرفت امام نہیں تھی۔ انہوں نے دوسرے لوگوں کی طرح مولا کو بھی سمجھا تھا کہ دوسروں کے سامنے تھوڑا جھک کر سلام کر دیجئے، تو کیا جا رہا ہے؟ ہمارا تو جا نہیں رہا، بیت المال کا جا رہا ہے۔ بعض لوگوں کی سخاوت کہاں جاگتی ہے؟ مال امام پہ سخاوت جاگتی ہے، بیت المال